اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ محفل ایک عقیقے کی محفل ہے۔ سید علی نقی شاہ کی دختر کا عقیقہ ہے۔ آج اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حوزہ علمیہ قم کی ایک علمی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علامہ غضنفر علی حیدری صاحب۔ ہم ان سے چند سوالات کریں گے انشاءاللہ عقیقے کے مناسبت سے۔ ناظرین بھی ان سے استفادہ کریں گے، اور جو یہاں پر محفل کے اندر موجود ہیں طلاب کرام، علماء کرام، انشاءاللہ وہ بھی استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جو کہ یہ عقیقے کی محفل ہے، مذہب تشیع میں عقیقے کی فضیلت کیا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کب ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، اللہم وفقنا بالتوفیق والتوفیق۔ جیسا کہ آپ تمام پر احباب کو معلوم ہے، سیدہ حورین فاطمہ جو کہ دختر ہیں سید نقی الحسنین شیرازی صاحب کی، ان کا آج عقیقہ ہے اور بہترین خوبصورت تقریب ہے عقیقے کے بارے میں۔ مرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی میں 50 روایات نقل کی۔ کب عقیقہ کرنا چاہیے؟ اس کی یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اور روایت ہے کہ حسنین شریفین کا عقیقہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ 7ویں دن ان کے نام کا ایک جانور ذبح کیا، اور جانور ذبح کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے نواسے کے سر کو تراشا، اور جو بال وہاں سے اترے ان کے برابر انہوں نے چاندی صدقہ کی۔ ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور ایسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ بعض روایات یہ آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بعض روایات جو سے دوسرے مرتبے کی روایت ہے ان میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حسنین شریفین کا عقیقہ کیا۔ حتیٰ کہ عقیقے کی جو روایات ہیں اور جو عقیقے کی فضیلت اور تاکید پر دلالت کرتی ہیں، اگر انسان 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو پھر کبھی بھی عقیقہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بچے کے والدین بچے کا عقیقہ نہ کر سکیں تو بچہ بلوغ کے بعد اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ روایت میں آتا ہے کہ بعثت اسلام کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور رسالت پر مبعوث ہوئے، بعثت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ بہت اہمیت ہے عقیقے کی اور بہت ہی فضیلت ہے عقیقے کی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں
خاندان بنو ہاشم میں 2 بچے اکٹھے پیدا ہوئے، یعنی 2 جڑوے بچے پیدا ہوئے، تو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے جانور لیے جائیں اور ایک بچے کے بدلے ایک جانور کا ذبح کیا جائے اس کو، اور بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ ایک جانور مل گیا، کیونکہ بچے 2 تھے، جڑوے بچے تھے، ایک بچہ کا عقیقہ ہو گیا اور دوسرے بچے کا عقیقہ رہ گیا۔ تو انہوں نے سوال کیا امام باقر علیہ السلام سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ہی جانور ہم دونوں بچوں کے عقیقے کے بدلے ذبح کر لیں، یا یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے ہم جانور ذبح کر لیتے ہیں اور جو دوسرا بچہ ہے جس کا جانور جس کے لیے نہیں مل رہا تو اس کے جانور کے بدلے ہم پیسے دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں پیسے۔ تو اتنا اہمیت ہے عقیقے کی کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں کوشش کریں کہ جانور مل جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو جانور کا ذبح کرنا پسند ہے اور پھر اس جانور کے گوشت سے اہل ایمان کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ یہ فضیلت ہے عقیقے کی۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم ذبح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لحمہ بلحمہ دمہ بدمہ، تو یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس قربانی کا جو جانور کے اندر خون ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اس کے گوشت کا فدیہ بنتا ہے، اس کا خون اس کے بچے کے خون کا فدیہ بنتا ہے، اور اس قربانی کی جو بچے کے عقیقے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے اس کی ہڈیاں اس بچے کی ہڈیوں کا فدیہ بنتی ہیں۔ اس طرح ایک جانور کا ذبح کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ایک اعتبار سے آپ اس بچے کا فدیہ کر رہے ہیں اور اس کا بیمہ کر رہے ہیں، آپ اس بچے کو اس قربانی کے ذریعے بہت سی بلاؤں سے اور بہت سی مصیبتوں سے بچا رہے ہیں۔ آپ نے ایک قربانی کر دی تو یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہو گیا، بلکہ اس قربانی سے آپ نے بچے کو بہت سی مصیبتوں سے اور بہت سی بلاؤں سے اور بہت سی آفات دنیاوی سے اور آفات اخروی سے بچا دیا۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے عقیقے کی۔ تمام تر اہل ایمان کو عقیقہ جو اپنے بچوں کا عقیقہ کر چکے ہیں اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بڑے ہو گئے ان کا بھی کیا جا سکتا ہے، یا خود جن والدین کا عقیقہ نہیں ہوا وہ اپنا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، زندگی بھر کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج سیدہ حورین فاطمہ جو کہ دختر ہیں سید نقی الحسنین شیرازی صاحب کی، جیسے آج ہم ان کے عقیقے کی تقریب میں شامل ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اہل ایمان کو انہوں نے اور بالخصوص حوزہ علمیہ قم کے بہت ہی عظیم الشان اور نہایت ہی محترم طلاب کو، علماء کو، فضلاء کو، محققین کو، اساتید کو، مسئولین کو دعوت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسئولین، محققین اور ان اساتذہ اور ان طلاب کو پروردگار مزید توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے باقی جو عزیزان ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے عقیقے کی تقریبات منعقد ہو سکیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں اور خوبصورت انداز میں غضنفر علی حیدری صاحب بیان فرما رہے تھے، عقیقے کی عظمت بتا رہے تھے کہ اگر عقیقہ نہیں کیا، اگر حتی والدین نے خود اپنا عقیقہ جو شخص حسن مولا کی آمد سے جلا ہے،
جو شخص حسن مولا کی آمد سے جلا ہے، جو شخص حسن مولا کی آمد سے جلا ہے، جو شخص حسن مولا کی آمد سے جلا ہے، سمجھو کہ اسے ماں کی شرافت سے گلا ہے،